وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے اور ہم نورانی قاعدے کے دوسرے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جمعے کی صبح ہے، جنوری کی 29 تاریخ ہے اور جمادی الثانی کی 16 تاریخ یہاں کے حساب سے۔ آج کے دن کے دو معمول بہت اہم ہیں اور ہم سب کی سعادت مندی کا حصہ ہیں اگر ہم وہ کام کریں۔ نمبر 1، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور آپ کی خدمت میں بھیجنا اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا، مکمل یا کم سے کم شروع کی 10 آیتیں۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جیم ہا خا کا چارٹ موجود ہے۔ ہم ان حروف کو دیکھیں اور اس کے بعد تیروں والے حصوں کو دیکھیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں ان حرفوں کے اندر ملنے کی صورت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم یہ چارٹ دیکھیں، گول تا، چھوٹی ہا اور دو چشمی ہا کا۔ یہ بہت اہم چارٹ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں چھوٹی ہا اور گول تا دونوں کی شکل ایک ہے، صورت ایک ہے، فرق صرف ہو رہا ہے 2 نقطے رکھنے سے۔ 2 نقطے رکھ رہے ہیں تو یہی شکل تا کہلا رہی ہے اور نقطے ہٹائے دے رہے ہیں تو یہی شکل ہا کہلا رہی ہے۔ 2 چشمی ہا تو واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کسی کو کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے تا کب پڑھتے ہیں 2 نقطے رکھ کر کے اور اسے ہا کب پڑھتے ہیں 2 نقطے ہٹا کر کے؟ تو یہ عربی زبان کا حصہ ہے کہ بہت مرتبہ جب کسی اسم کو، ناؤن کو فیمیل بنانے چلتے ہیں بجائے میل کے، تو اس وقت ورڈ کے آگے یہ تا لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر معلم اگر کہیں گے تو یہ یعنی میل ٹیچر مراد ہوگا، ایک استاد مراد ہوگا، مرد۔ اور اب جب استانی کہنا ہے تو اسی معلم کے آگے یہ گولتا ایڈ کر دیں گے، جوڑ دیں گے، تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے استانی کے۔ معلم کے معنی مرد ٹیچر اور معلمتن کے معنی خاتون ٹیچر۔ اب جب معلمتن پڑھ رہے ہیں یا معلمتن پڑھ رہے ہیں یا معلمتین پڑھ رہے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا 1 زبر 1 زیر 1 پیش دے کر کے، تو اس وقت اس تا کی آواز نکلے گی۔ لیکن اگر یہاں پر آ کر کے سانس ٹوٹ گئی یا سانس توڑ دی تو اس وقت پھر اس کو معلمہ پڑھیں گے، ہا کی آواز نکال کر کے۔ تو سانس توڑیں گے تو ہا کی آواز نکالیں گے، زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھیں گے تو پھر اس وقت تا کی آواز نکالیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لمبی تا ہوتی ہے باقی صورت میں کہ 2 نقطے اوپر رکھ دیجئے تو بعد جو ہے تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس تا کی آواز ہر حال میں نکالی جاتی ہے۔ جیسے اسی معلمتن کا پلورل بنا دیں، اس کو جمع میں تبدیل کر دیں کہ بہت سی استانیاں، تو اس وقت اس کے آخر میں معلم کے آگے الف اور لمبی تا جوڑ کر کے پڑھیں گے معلمات۔ اب یہاں پر اگر سانس توڑیں گے تو کہیں گے معلمات، یہ نہیں کہیں گے معلمہ کہ ہا کی آواز نکال دیں۔ تو یہ فرق ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اگر گول تا جوڑ رہے ہیں تو حرکت دے رہے ہیں اگر اس تا کو تو پھر تا کی آواز نکالیں گے، اور اگر حرکت نہیں دے رہے ہیں، اسے سکون دے رہے ہیں، جزم دے رہے ہیں یعنی سانس توڑ رہے ہیں، تو اس وقت ہا کی آواز نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، اب پہلی شکل پر دھیان دیں جو اصل شکل ہے اور آسان ہے۔ سمجھنا چاہیں اس شکل کو تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ با اور یا کے ساتھ ہم نے تا کی صورت کو الٹا کر کے جو ہے لگا دیا ہے، اور اس کے بعد اب وہی تا کہنا ہے تو 2 نقطے رہ دیے اور ہا کہنا ہے تو وہ 2 نقطے ہٹا دیے۔ اس کو آپ ابھی یہاں پہ دیکھیے، ہم یہ آپ کے سامنے لکھ کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ تا کو چھوٹا کر کے اور الٹا کر کے لگا دیجئے تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے،
اب اس کے بعد نمبر 2 شکل دیکھیے اسی گولتا اور چھوٹی ہا کی، کہ صرف وہ با کی لکیر کی طرح ہے. جیسے با تا سا نون یا پاٹا میں ہم نے سیکھا کہ لکیر، تو با کی لکیر کی طرح ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر ہم نقطے نہیں رکھ رہے ہیں. اس لکیر پر 2 نقطے اوپر رکھ دیں تو یہ تا پڑھی جائے گی، اور اگر نقطے ہٹا دیں اور خالی رکھیں تو پھر اس کو ہا پڑھیں گے. تو یہ شکل بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے. اس کے بعد تیسری شکل ہے جسے ہم دیکھیں غور سے، کہ شروع میں یا کا منہ جڑا ہوا ہے، اس کے بعد نیچے سے ایک لکیر اوپر جا رہی ہے، ذرا سا لہراتی اور برکھاتی ہوئی. تو اس کو بھی ہا پڑھتے ہیں اور یہ ہا کے لیے خاص ہے. اب چوتھی شکل جو ہے وہ 2 چشمی ہا کی ہے. یہ واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے. 5ویں شکل اصل میں تیسری شکل ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر نمبر 3 ہی ڈالا ہے. اب ہم شروع سے جتنی شکلیں آج آئی ہیں انہیں ایک بار پڑھے دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کو دہرا سکیں اور آواز کی کاپی کر سکیں اور نقل کر سکیں ہو بہو. جیم ح خ ح ث خ ب جیم تا تا ح تا یا جیم با صاد ح با با خا تا. با خا تا کی شکل بہت نازک ہے. بچے خاص کر کے نقطے کی جگہ پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں اور با خا تا پڑھنے کے بجائے اسے نون جیم تا پڑھ دیتے ہیں. حالانکہ نقطوں پر دھیان دیجئے تو یہ نیچے کا نقطہ دائیں طرف کھسکا ہوا ہے اور اوپر کا نقطہ بائیں طرف کھسکا ہوا ہے. تو پہلا نمبر نیچے کے نقطے کا آ رہا ہے اور دوسرا نمبر اوپر کے نقطے کا آ رہا ہے. تو اس طرح کی شکل بہت نازک ہوتی ہے اور اس وقت ہمیں نقطوں کی جگہ پر دھیان دینا ہوتا ہے کہ کون سا نقطہ دائیں طرف کھسکا ہوا ہے پہلے اور کون سا نقطہ بائیں طرف کھسکا ہوا ہے، تو وہ اس کا نمبر بعد میں ہے. دوسری بہت کام کی اور پتے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لفظ کی ورڈ کی شروعات کس سے ہو رہی ہے. کیا لکیر سے ہو رہی ہے؟ اگر لکیر سے ہو رہی ہے تو پھر یہ لکیر کیا ہے؟ با تا سا نون یا میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہے. اب با ہے تو اس کا نقطہ نیچے ہوگا، ٹھیک لکیر کے نیچے، اور نون ہے تو اس کا یہ لکیر اگر نون ہے تو اس کا نقطہ ٹھیک اس کے اوپر ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بائیں طرف یا دائیں طرف کھسک کر کے ہو، ٹھیک اوپر نیچے ہوگا. تو ہم ایسے بھی اس کو جج کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ نقطہ کس حرف کے حساب سے کہاں پر ہے. اب اسی شکل با خاتا میں دیکھیے تو جو با کی لکیر اوپر ہے اس کے ٹھیک نیچے نقطہ آ رہا ہے پہلا، جو دائیں طرف کھسکا ہوا ہے، اور جو جیم ہا خا کی شکل ہے تو خا کا نقطہ ٹھیک اس کے اوپر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے بھی ہم اس طرح کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور جن باتوں کو واضح کیا گیا ہے اور جو باتیں جس طرح بتائی گئی ہیں اس طرح اگر ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی. اب ہم گولتا چھوٹی ہا 2 چشمی ہا کی ملی شکلیں پڑھ دیتے ہیں. تو پہلی شکل ہے با تا یا ہا، وہی شکل تا ہٹا کر کے، تو اب ہا کہیں گے. اس کے بعد دوسری شکل ہے تا ہا، تیسری شکل یا ہا با، چوتھی شکل با ہا الف، اور جو کہنے کو 5ویں ہے لیکن یہ اصلاً تیسری ہی شکل ہے با ہا میم. بس آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و زن سبھی اس کو دہرائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور یاد رکھیں گے. اور اصل کام جو سیکھنے کا ہے سادھن وہ یہ کہ نقل کریں گے، کاپی کریں گے آواز کی، تاکہ یہ آوازیں اسی طرح سے ہمیں یاد ہو جائیں. اب آخر میں ایک ضروری گزارش ہے کہ بچوں کو ضرور ان کلپس کو دیکھنے کی طرف مائل کریں اور ان سے کہیں کہ یہ کلپس دیکھیں اور آواز کی نقل کریں، اور سمجھنے سے زیادہ وہی نقل کرنے پر اور کاپی کرنے پر دھیان دیں. اور بڑے بھی جو
سمجھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیل آئیکن پش کریں، چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کلپ آخر تک ضرور دیکھیں۔